السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ مایا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو موسم خزاں میں بہار کے تازہ جھونکے کی مانند تھی۔ ماں باپ نے خوشی منائی اور تمام خاندان میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سب حیران تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر کون اتنی خوشی مناتا ہے، جبکہ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے لیکن اسے زحمت سمجھا جاتا ہے۔ دراصل بیٹی زحمت تبھی ہوتی ہے جب اس کی قسمت خراب نکلتی ہے۔ مایا بچپن سے ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ ایک بھائی بڑا تھا، پھر مایا کے بعد ایک بہن اور ایک بھائی نے جنم لیا۔ یوں یہ کل 4 بہن بھائی تھے۔ مایا اپنے بہن بھائیوں میں کم شکل تھی، رنگ بھی دبتا ہوا تھا، جبکہ باقی تینوں گورے چٹے تھے۔ شاید اپنے سانولے ہونے کا احساس اسے خود اعتمادی سے دور لے گیا۔ اپنے اس احساس کمتری کی وجہ سے وہ ہر تقریب میں چھپی چھپی رہتی۔ کوئی تصویر بناتا یا مووی بنتی، وہ فوراً چہرہ چھپا لیتی یا دور بھاگ جاتی۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھتا گیا۔ جب بھی لوگ اس کے رشتے کے لیے آتے تو وہ چھوٹی بہن کو پسند کرتے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ بالآخر اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ مایا کے والد کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ شاید باپ کے چلے جانے سے وہ اور زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ ماں نے شوہر کے فوت ہوتے ہی سسرال والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حالانکہ مایا سے وہ سب بہت محبت کرتے تھے۔ وہ شروع سے ہی مشترکہ فیملی سسٹم میں پلی تھی۔ آنکھ کھولی تو ارد گرد بہت زیادہ پیار کرنے والی ہستیوں کو پایا۔ دادی، دادا، پھوپھی وغیرہ سب نے اس کو بہت لاڈ دیا۔ مایا کی شخصیت پر باپ کی وفات اور دھدیال کی جدائی سے بہت برے اثرات مرتب ہوئے تھے اور وہ ایک نامکمل شخصیت بنتی جا رہی تھی۔ مایا کی ماں کو اس کی شادی کی بہت فکر تھی۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک رشتہ آ گیا تو بغیر چھان بین کیے انہوں نے بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ 17 برس کی تھی جب دلہن بن کر سسرال آ گئی تھی۔ یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ اس کی شادی بہت غلط قسم کے لوگوں میں ہو گئی ہے۔ یہ بہت زیادہ چھوٹے دل اور دماغ کے مالک تھے اور تنگ نظر بھی تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر ٹوکنا اور شک کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ اس کا شوہر بھی عجیب مزاج کا مالک تھا۔ وہ معاملے کی صداقت جانے بغیر ماں اور بہن کی باتوں پر یقین کر کے اس پر سختی کرنے لگتا تھا۔ اسی روز و شب میں مایا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا نام سبو رکھا گیا۔ مایا کا دل بچی کی وجہ سے خوش رہنے لگا۔ ایک روز وہ اپنی بچی کے ساتھ صحن میں کھیل رہی تھی کہ سامنے والے گھر میں نہ جانے کب سے کوئی لڑکا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مایا اپنی سال بھر کی بیٹی کے ساتھ کھیل میں ایسی مگن تھی، اسے پتہ نہ تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں اس کی ساس آ گئی۔ اس نے جو لڑکے کو ادھر تکتے پایا، سیخ پا ہو گئی۔ پھر اس نے اس بات کو اتنا اچھالا کہ گلی میں پڑے تنکوں تک کو خبر ہو گئی۔ بیٹے کے بھی خوب کان بھرے، یہاں تک کہ اس نے بدگمان ہو کر بیوی کو طلاق دے دی۔ مایا روتی ہوئی میکے آ گئی۔ ماں نے دل پر پتھر رکھ کر بیٹی کو پناہ دی، مگر وہ مایا کے آنے پر خوش نہیں تھی۔ بیٹی کو خوب سنائی کہ تم نے ضرور کچھ غلط کیا ہوگا، اسی لیے بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ مایا کی بیوہ ماں کا معاشی سہارا اس کا بڑا بیٹا تھا جو انہی دنوں برسر روزگار ہوا تھا۔ ایک چھوٹا بیٹا تھا جو ابھی زیر تعلیم تھا۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اب مایا اور اس کی بیٹی کا خرچہ کیوں کر پورا ہوگا۔ مایا کو ماں کی پریشانی کا احساس ہوا تو اس نے تگودو شروع کر دی۔ بالآخر ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی۔ جب صبح اسکول جانے کے لائق ہوئی، اسے بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا۔ مایا کی امی نے اس کے سسرال سے رابطے کی بہت کوشش کی تاکہ بیٹی کا گھر پھر سے بس جائے، لیکن ناکامی ہوئی۔ صبح ماں کے ساتھ اسکول جاتی، پھر ساتھ گھر آ جاتی۔ وہ بہت ذہین اور پیاری بچی تھی، بچپن سے ہی خاموش طبع تھی۔ اسے ماں سے بہت محبت تھی۔ ماموں بھی سبو کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نانی دل سے نواسی کو چاہتی تھی لیکن ظاہر نہیں کرتی تھی۔ دراصل وہ اس چکر میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح دوبارہ بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک روز سبو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ہاتھوں اور ہونٹوں کی رنگت نیلی پڑ گئی۔ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے دیکھتے ہی بتایا کہ اس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے۔ سبو کی حرکات و سکنات نارمل بچوں سے مختلف تھیں۔
وہ بالکل بھی شرارتی نہیں تھی، خاموش خاموش رہنے والی بچی، ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ ادھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ ہر ہفتے اپنی بیٹی کو لینے آتا تھا اور صبح اپنے باپ کے ساتھ ایک دن کے لیے گھر چلی جاتی تھی۔ ٹوٹے ہوئے گھر کے بچے کانچ سے بھی زیادہ حساس دل رکھتے ہیں، ذرا سی تیز ہوا ان کے ذہن کے دریچوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ صبح بھی اپنی ماں کی طرح حساس تھی، دل میں پیدائشی سوراخ ہونے کی وجہ سے وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے چھوٹے سے ننھے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے ہوں گے۔ شاید سوچتی ہو کہ آخر میرے امی ابو الگ الگ کیوں رہتے ہیں، وہ دوسری عورت کے ساتھ کیوں رہتے ہیں۔ اس طرح کے ہزار سوالات اس کے ذہن میں کلبلاتے تھے۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر خاموش لیٹی رہتی۔ وہ کوئی فرمائش اور نہ ضد کرتی۔ پڑھائی میں وہ 100% نمبر لاتی۔ اس کی تحریر ایسی تھی جیسے موتی پروئے ہوں۔ اتنی سی عمر میں اتنی خوشخط تحریر اور اس قدر سوبر بچی شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہوگی۔ مایا کی والدہ بار بار اس کو دوسری شادی پر اکساتی مگر وہ منع کرتی۔ وہ دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ صرف اپنی بیٹی صبح کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی، اس کی بہترین پرورش میں عمر گزار دینا چاہتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ صبح کے دل کا سوراخ تھا، جس کے علاج اور معالجے پر کافی رقم درکار ہوتی تھی۔ دیکھنے میں تو تندرست لگتی مگر سردیوں میں کافی بیمار پڑ جاتی۔ یوں مایا اس کی طرف سے پریشان رہتی کہ علاج پر خاصے پیسے اٹھ جاتے تھے۔ مایا کی والدہ ہر وقت لڑتی رہتی کہ ہم کہاں سے تمہاری بچی کا علاج کرائیں، تم دوسری شادی کر لو۔ مایا کے بھائی صبح سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اس کی بیماری کی طرف سے فکر مند رہتے تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ مایا شادی کر لے۔ بھاگ دوڑ کر ماں نے بیٹی کے لیے ایک رشتہ تلاش کر ہی لیا لیکن انہوں نے صبح کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مایا کا نکاح خاور سے ہو گیا، اسے دوسری بار دلہن بنایا گیا۔ یہ سب کچھ صبح دیکھ رہی تھی، بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ وہ ماں کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کے ننھے سے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا ماں چلی جائے گی، مجھ سے دور ہو جائے گی؟ کیا یہ انکل میری امی کو مجھ سے چھین لے جائیں گے؟ کیا میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی؟ ماں کے ساتھ ساتھ لگی رہنے والی صبح ہزاروں خواہشات کے ساتھ خاموش نگاہوں سے دولہا کے روپ میں آئے شخص کو ماں کو لے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلی تھیں۔ وہ اپنے سوالوں کے جواب کس سے پوچھے؟ اپنی ماں سے، نانی سے، جنہوں نے مل کر اسے آج اکیلا کر دیا تھا۔ وہ معصوم بچی بے زبان تھی، کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس رات وہ اپنی نانی کے ساتھ سوئی تو شب بھر جاگتی اور چپکے چپکے روتی رہی۔ کسی کو اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی خبر نہ ہوئی۔ مایا نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دن تو بچی اس آس پر اسکول جاتی رہی کہ وہاں ماں مل جائے گی، لیکن پتہ چلا کہ سسرال والوں نے مایا کی جاب ہی چھڑوا دی ہے۔ اب اس کا دل بھی اسکول جانے کو نہیں چاہتا تھا۔ نانی صبح اٹھاتی، وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے لیٹی رہتی۔ یوں روز اسکول کی چھٹیاں ہونے لگیں۔ ایک دن اس کی ماں اپنے شوہر کے ہمراہ ملنے گھر آئی تو وہ بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی جیسے صدیوں کا انتظار ہو۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور اداس بچی بن گئی تھی۔ اسے اس شخص سے حسد ہو رہا تھا جو اس کی ماں کو لے گیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنی ماں کا بیٹھنا صبح کو ناگوار گزر رہا تھا۔ جب اس کی ماں اپنے گھر جانے لگی تو صبح رونے لگی، ضد پکڑ لی، نہیں امی آپ نہیں جائیں گی، میرے پاس رہیں۔ وہ بلکنے لگی مگر کون اس کی بات ماننے والا تھا۔ ماں بھی مجبور تھی، اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرنا چاہتی تھی تاکہ دوبارہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے اور گھر ٹوٹ جائے۔ وہ اپنی ماں سے وعدہ کر گئی تھی کہ آئندہ آؤں گی تو صبح کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ یہ وہ وعدہ تھا جو کبھی وفا نہ ہو سکا۔ خاور اور ان کے گھر والوں نے بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھی۔ صبح نے ماں کی جدائی کا گہرا اثر لیا، پڑھائی پر توجہ دینی بھی چھوڑ دی۔ اسکول سے آئے روز شکایات آتی لیکن اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ وہ بہت دبلی ہوتی جاتی تھی، اٹھتے بیٹھتے نیلی رنگت پڑ جاتی اور سانس لینے میں دشواری ہوتی۔ بھوک پیاس ختم ہو گئی تھی، تبھی نانی نے اس پر جبر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یوں صبح نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ مایا بیٹی کے دکھ سے آگاہ تھی مگر وہ اب کسی اور کے قبضے میں تھی، ایسے جال میں جکڑی گئی تھی کہ پھڑک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی بیٹی جو خوبصورت تھی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی۔ اس نے 2-4 بار دبی زبان سے کہا بھی کہ میں چند دنوں کے لیے صبح کو لانا چاہتی ہوں، پر ساس نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم بیمار بچی کو نہیں رکھ سکتے۔
اگر وہ ایک بار آ گئی تو واپس جانے پر اور زیادہ غمزدہ ہو جائے گی، پھر تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ تم بھی اس سے زیادہ پیار محبت کا اظہار نہ کرو، ورنہ وہ اور زیادہ تمہاری یاد میں گھلنے لگے گی، اس کو پھر صبر نہیں آ پائے گا۔ دل پر پتھر رکھ لو مایا اور اسے صبر آنے دو۔ وہ کسی غیر کے پاس نہیں ہے، اپنی نانی کے پاس ہے، جو اسے تم سے بڑھ کر پیار کرتی ہیں۔ جو جتنا بھی پیار کرے، بچے تو ماں کے ہی پیار کو ترستے ہیں نا۔ ماں کے پیار کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تبھی ایک روز مایا شوہر کی مرضی کے خلاف اپنی بچی کو گھر لے آئی تو بچی کے ساتھ سسرالیوں نے ایسا برتاؤ کیا کہ وہ بچی گھبرا گئی۔ اپنی معصوم بیٹی کی حالت زار دیکھ کر مایا اس کو دوبارہ ماں کے پاس لے آئی اور پھر کبھی اس نے سبو کو اپنے گھر بلانے کی جرت نہیں کی۔ شوہر نے اس کے بعد مایا کو بھی میکے جانے سے روک دیا تاکہ بچی ماں سے نہ ملے اور اس کو بھول جائے۔ وہ کہتا کہ یہ لڑکی تمہاری ماں نے کیوں رکھی ہوئی ہے، اس کو اس کے باپ کے گھر بھجوا دینا چاہیے نا، یہ تمہاری والدہ کی نہیں اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، وہی اس کا خرچہ بھی اٹھائے۔ جب مایا ایسی باتیں سنتی تو اس کا دل دکھ جاتا۔ مایا کی والدہ جانتی تھیں کہ باپ کے گھر سبو کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں سوتیلی ماں کا سلوک اس بچی کے ساتھ برا تھا۔ عافیت اسی میں تھی کہ وہ نانی کے پاس ہی رہے۔ سبو کئی بار شدید بیمار ہو کر ہسپتال داخل کر دی جاتی، سارا خرچہ نانی اور ماموں برداشت کرتے۔ وہ معصوم کلی کم عمری میں کس قدر مصائب کا شکار تھی اور پریشان حالی سے گزر رہی تھی، یہ اسی کو ہی معلوم تھا۔ کسی نے بھی کبھی اس معصوم بچی کے دل میں جھانک کر نہ دیکھا، کیسی کیسی حسرتیں اس کے دل میں تھیں۔ اب تو بڑے ماموں کی بھی شادی ہو گئی تھی، پھر سال بعد دلہن ممانی کے بیٹا ہو گیا تو سبو خوش ہو گئی۔ ننھے بچے کو اٹھانے سے اسے سکون ملتا تھا۔ انہی دنوں مایا نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ماں بیٹا لے کر ایک روز نانی سے ملنے آئی تو سبو کو عجیب سا احساس ہوا۔ جی چاہا اس بچے کو اپنی ماں کی گود سے اٹھا کر پھینک دے اور خود مایا کی گود میں لیٹ جائے۔ اس کا سوتیلا باپ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ اگر رونے لگتا تو بیوی کو ڈانٹتا کہ مایا تو میرے بیٹے کا ذرا بھی دھیان نہیں رکھتی ہو، کیوں رو رہا ہے یہ آخر، کہیں اس کو چوٹ تو نہیں لگی؟ تب وہ یہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اے کاش میرے ماں باپ بھی میری بھی اسی طرح پرواہ کرتے، میرے دکھ پر بے چین ہو جاتے، میرے رونے سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ یہ سوچ کر سبو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے۔ جب ماموں کے بیٹے کو اٹھاتی، اگر وہ ذرا سا بھی روتا، ممانی دوڑ کر آتی، ارے منی تم نے یہ کیا کر دیا، کیسے اٹھایا ہے، کہیں سے چوٹ تو نہیں لگ گئی، کیوں رو رہا ہے یہ؟ وہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ جاتی کہ وہ تو مننے سے اتنا پیار کرتی ہے اور ممانی کیسی بدگمانی کرتی ہیں۔ یہ وہ بچی تھی جو اپنی ماں کے بغیر باتھ روم تک نہ جاتی تھی، آج وہ شیریں ہستی کے بغیر رہ رہی تھی۔ بیمار پڑ جاتی تو زبان سے بے اختیار نکلتا، امی امی آ جاؤ نا۔ وہ دعا کرتی ماں آ جائے اور اس کا خیال کرے، لیکن یہ حسرت ہی بن گئی تھی۔ ماں نہیں آتی تھی کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی بن کر اس کی ماں نہ رہ گئی تھی، بلکہ ایک مجبور بیوی ہو چکی تھی۔ لاغر ہوتے ہوتے سبو بستر سے لگ گئی۔ مایا کی آرزو تھی اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، مگر بیماری نے سبو کو ایسا گھیرا کہ وہ اسکول جانے کے قابل ہی نہ رہی۔ انہی دنوں اس کی بیماری اتنی بڑھی کہ اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ مایا کو بھائیوں نے اطلاع دی، مگر وہ بیٹی سے ملنے نہ آ سکی۔ 2 بار مایا کو فون کیا گیا، اس نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ذرا اس کی طبیعت سنبھل جائے تو آ سکوں گی۔ کچھ دن بعد وہ آ گئی۔ ماں کو دیکھ کر سبو کے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ ماں کبھی اس کو چھوڑ کر واپس نہ جائے۔ 1 گھنٹہ بمشکل گزرا کہ مایا کا شوہر اس کو لینے آ گیا۔ کہنے لگا مایا گھر چلو، بیٹے کو بخار ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی جلدی میں گئی کہ بیٹی کو الوداعی بوسہ بھی نہ دے سکی۔ یہ بوسہ اس کے لبوں پر ہی رہ گیا اور وہ شوہر کے ساتھ حکم کے غلام کی طرح چلی گئی۔ سبو ماں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس جھٹکے نے اس کو نڈھال کر ڈالا۔ اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اس کی نانی بھی شاید تیمارداری سے تھک گئی تھی۔ اس رات بھی وہ گہری نیند سو گئی۔ بچی بے بسی کے عالم میں رات بھر جاگتی اور کراتی رہی۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید ماں لوٹ آئے۔ صبح دم اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نانی کو آواز دے کر جگا دیتی۔ وہ اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی ماں آ کر چلی جائے اور وہ آنکھیں نہ کھول سکے۔
جانے کتنی گھڑیاں کٹھن انتظار کی اذیت میں ڈوبی وہ آنکھیں کھولے پڑی رہی اور آخر کار اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ صبح کا اجالا مدھم رنگ سے تیز روشنی میں تبدیل ہو گیا، پھر دھوپ کھڑکیوں کو گرمانے لگی تو نانی نے سوچا صبح آج دیر تک سوئی ہوئی ہے، اب اٹھا کر دوا وغیرہ دوں۔ ان کا بھی جی نہیں چاہتا تھا کہ آرام سے سوئی بچی کو جگائیں کہ بہت مشکل سے اس کو تکلیف میں نیند آتی تھی۔ دن کے 11 بجے بالآخر نانی سے رہا نہ گیا، انہوں نے صبح کے چہرے سے کمبل اٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں کسی کے انتظار میں کھلی ہوئی تھیں، جیسے جاگ رہی ہوں، لیکن وہ جاگ نہیں رہی تھی۔ وہ اس بے رحم دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ اس کی ماں کو سب سے پہلے ہسپتال سے نانی نے فون کیا کہ تمہاری بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ خبر ملتے ہی مایا تڑپ گئی اور بغیر سسرال کی پرواہ کیے وہ ہسپتال آ گئی۔ دیکھا تو اس کی بیٹی کی کھلی آنکھیں اس کا استقبال کر رہی تھیں، جیسے سوال کر رہی ہوں، امی اتنی دیر کیوں لگا دی اور اب آنے کا کیا فائدہ؟ کیا ہے، میں تو تم سے گلے بھی نہیں مل سکتی۔ مایا چیخ مار کر بیٹی کی لاش پر گر پڑی۔ میری بچی تو انتظار کرتی رہی، مگر میں کتنی بد نصیب ماں تھی جو تیرے انتظار کے باوجود نہیں آ سکی۔ اس کی کھلی آنکھیں جیسے ہر ایک سے سوال کرتی ہوں، 5 سال کی بچی کو کیوں تڑپایا؟ دنیا والوں کو کیا حق تھا کہ انہوں نے میرے نصیب کی خوشیاں اور محبتیں مجھ سے چھین لیں؟ آج ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ اپنے گھر کو اجاڑنے سے پہلے اپنی انا اور ضد کی خاطر میاں بیوی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کے اس فیصلے سے بچے کس قدر متاثر ہوں گے؟ اگر مرد و زن کو اپنی ذات اتنی پیاری ہو تو کیا وہ گھر توڑنے سے پہلے اپنے بچوں کو مار دیا کریں؟ نہیں تو پھر میری التجا ہے ان والدین سے جو اولاد کے ہوتے ہوئے اپنا گھر توڑ کر تنکا تنکا بکھیر دیتے ہیں، اور ان کے گھونسلے میں پلنے والے بچے بے رحم زمانے کے قدموں تلے آ کر روندے اور کچلے جاتے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کریں اور اپنے بچوں کے سکھ اور عافیت کی خاطر ایسے چہکتے مہکتے گھونسلوں کو توڑ کر برباد نہ کریں، ورنہ اپنی ذات اور اپنی خوشیوں کی خاطر آپ کو اپنے معصوم بچوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کی غلطیوں کی سزا آپ کے معصوم بچوں کو ملے گی۔ آخر کیوں ان سے دنیا میں جینے اور رہنے کا حق چھینا جائے؟ ان کا کیا قصور؟ آخر کیوں؟